اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ فخریہ پر اپنے شیخ پیر خواجہ اسرار الحق چشتی نظامی فخری کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اینڈ ٹوڈے وی گیدر ٹو ریممبر اینڈ ریفلیکٹ اپان دا لائف آف دا موسٹ لومینس فگرز in the history of Islamic spirituality. He stands among the rare souls whom history does not merely remembers but continues to draw guidance from. To call him simply a Sufi saint would be to understate the depth of his station. The perfect Sufi, a soul whom knowledge and inner realization met without contradiction, and in whom outward observance of Sharia walked hand in hand with the innermost secrets of tariqat. Among the scholars and mystics of his era, he was an embodiment of asceticism, and the embodiment of asceticism in its most complete and uncompromising form. His name is Hazrat Alauddin Ali Ahmad Sabir Pia Kaliyari Rahmatullah Ta'ala alayh, also known as Sabir Pak, the pioneer of Sabri Silsila, the مرید of حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا عرس مبارک بھی ہے۔ The name حضرت علاؤدین علی احمد صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ is in itself is a blessing. قبل از پیدائش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور آپ نے حکم دیا کہ ان کا نام علی رکھا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ ان کا نام احمد رکھا جائے۔ اس طرح آپ کا نام علی احمد رکھا گیا۔ A Sufi بزرگ met the father of Sabir Pak and said یہ بچہ علاؤدین کہلائے گا، اور آپ کے نام میں جو لقب صابر ہے یہ آپ کو اپنے شیخ حضرت بابا صاحب سے عطا ہوا۔ There is a beautiful incident behind this لقب of Sabir. حضرت بابا صاحب appointed Sabir Pak on the duty of لنگر۔ آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے لنگر تقسیم کیا کرنا ہے۔ حضور بابا صاحب کا یہ حکم تھا، اور حضرت صابر پاک لنگر تقسیم کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے for 3 years he distributed لنگر and not even took a single bite. کیونکہ شیخ کا حکم لنگر تقسیم کرنے کا تھا تو آپ اسی حکم پر رہے۔ آپ لنگر کھایا نہیں کرتے تھے، آپ صرف تقسیم کیا کرتے تھے، اور روایات میں for 3 years آپ اس روٹین میں رہے، اور زیادہ وقت آپ کا روزوں میں گزرتا، اور جب آپ افطار کیا کرتے یو یوز ٹو افطار ود لیوز اینڈ فلاورس۔ جب دوبارہ بابا صاحب تشریف لائے، یہ 3 سال قبل یہ سلسلہ کہا جاتا ہے 3 سال چلتا رہا، اور جب دوبارہ بابا صاحب تشریف لائے اور صابر پاک کی یہ کیفیت دیکھی تو بابا صاحب نے فرمایا کہ صابر آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں، کیا اس میں سے کچھ کھاتے ہیں یا نہیں؟ تو صابر پاک نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ صابر پاک کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ آپ کا یہ صبر، حکم شیخ پر اور فہم شیخ پر یہ استقامت دیکھ کر بابا صاحب نہایت خوش ہوئے، نہایت خوش ہوئے، اور بابا صاحب نے فرمایا کہ آج سے آپ کا لقب صابر مشہور ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ لقب صابر بابا صاحب نے عطا فرمایا، اور یہ آج بھی صابر پاک کے نام سے لقب چلتا آ رہا ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حضور صابر پاک نے اپنے شیخ کے حکم کو پورا کیا، سال ہا سال اس ڈیوٹی کو ادا کیا، اور دن میں 2 مرتبہ آپ لنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے آپ اس ڈیوٹی کو مکمل کرنے کے بعد اپنے جو معمولات روحانیہ، اسپرچول پریکٹسز جو شیخ نے تعلیمات فرمائی ہوئی تھیں اس کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، حجرہ نشین ہو جاتے تھے۔ The لقب صابر is representation and culmination of spiritual state of حضرت صابر پاک۔ آپ کی پیدائش کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک بزرگ، بہت نامور بزرگ ہیں، حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضرت صابر پاک کے کان میں اذان دی اور فرمایا دس چائلڈ ول بی دا قطب عالم، دس چائلڈ ول بی دا قطب عالم۔ اور حضرت صابر پاک کے سب سے پہلے الفاظ تھے لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے، دیر از نو ایبسلوٹ ایگزسٹنس ایکسیپٹ اللہ۔
حضرت صابر پاک نے 6 سال کی عمر سے ہی خوش و خضوع سے نماز ادا کرنا شروع کر دی. اینڈ ایٹ دی ایج آف 7 ہی اسٹارٹیڈ پریئنگ تہجد. 7 سال کی عمر میں تہجد شروع کر دی. اور کہا جاتا ہے کہ تہجد کے بعد اکثر آپ کے حجرے سے ذکر اللہ کی آواز آیا کرتی تھی. چھوٹی ہی عمر میں آپ نے روزے بھی رکھنا شروع کر دیے, اور یہ روٹین آپ نے اپنی آخری عمر تک استقامت کے ساتھ قائم رکھی. We need to teach our children the way of حضرت صابر پاک, the way of استقامہ, the way of consistency, the way of اطاعت. حضرت صابر پاک is the role model of asceticism and حکم شیخ. آپ رول ماڈل ہیں زہد کے اور شیخ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کا. جو ایک عملی آپ نے دیکھنی ہے نا ایک پرسنالٹی, تو حضرت صابر پاک کی ہے. اور صابر پاک کے بارے میں تو آپ یہ دیکھیے کہ عطائے بابا صاحب کیسی ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں ہے, جو کچھ میرے سینے میں یعنی کہ جو میرے سینے کا علم ہے وہ نظام الدین کے پاس ہے, اور جو میرے دل کا علم ہے وہ علاء الدین کے پاس ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی بابا صاحب. اب ہم کچھ تذکرہ کریں گے صابریہ سلسلے کا اور حضور صابر پاک کی خلافت کا. ایک رات حضور بابا صاحب نماز تہجد کے بعد آرام فرمایا تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے شیخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ ہیں, اور آپ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. یہ واقعہ حضور بابا صاحب بیان کرتے ہیں کہ اور بھی چشتی بزرگ وہاں پہ موجود تھے. تو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت قطب پاک نے فرمایا کہ صابر پاک کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے. تو حکم شیخ پہ حضور بابا صاحب نے صابر پاک کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت سے داہنی سائڈ پہ, داہنے کندھے کے پیچھے بوسہ فرمایا حضور صابر پاک کے, اور فرمایا ھذا ولی اللہ. اور جتنے بھی بزرگ وہاں موجود تھے سب نے حضور صابر پاک کو مبارکباد دی, اور ان مبارکباد کی صداؤں سے حضور بابا صاحب کی آنکھ کھل گئی. اور اگلے دن حضور بابا صاحب نے ایک بہت عالیشان محفل کا انعقاد کیا جس میں بہت علماء اکرام, بہت زیادہ بڑی بڑی جو اسپرچول پرسنالٹیز, اسپرچول لیڈرز اس ٹائم کے تھے, جیسے کہ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت شاہ منور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگان نے شرکت فرمائی. اور ان کی موجودگی میں حضرت بابا صاحب نے یہ خواب ان کو سنائی, اور تمام بزرگان نے, تمام علماء اکرام نے حضور بابا صاحب کو, حضور صابر پاک کو بہت مبارکباد دی. اس کے بعد حضور بابا صاحب نے چشتیہ سلسلے کی امانت اور خلافت حضور صابر پاک کو عطا فرمائی, اپنے ہاتھ سے ان کو ٹوپی پہنائی اور دستار بندی کی, اور پھر کلیئر کے لیے اس کے بعد حضور صابر پاک روانہ ہوئے. اب جب شیخ کا حکم ہوا کلیئر کی طرف روانگی کا, تو صابر پاک came to Kaliyar and started spreading message of Islam. But the people of Kaliyar not only rejected his message, Kaliyar کے لوگوں نے صرف آپ کے میسیج کو ریجیکٹ نہیں کیا, but also treated him disrespectfully. بید بھی کرتے رہے, گستاخی کرتے رہے صابر پاک کی. اور یہ معاملہ سال ہر سال چلتا رہا. It went on for years. حضور صابر پاک کے میسیج کو ریجیکٹ کیا, ڈسرسپیکٹ کیا, بات ہی نہیں سنتے تھے. صابر پاک نے استقامت کے ساتھ ان کو اسلام کا, دین کا میسیج پہنچایا. After facing persecution for many years, there came a day. A miraculous event happened. ایک دن ہوا جس کے اندر ایک معجزاتی طور پہ ایک واقعہ پیش آیا, جس کے بعد کلیئر کے لوگوں نے they admitted to the spiritual authority and status of حضرت صابر پاک. اس کے بعد they embraced اسلام. اس طرح سے کلیئر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت صابر پاک کے ہاتھ پہ. اور اس واقعے کے بعد حضرت صابر پاک ٹرانسینڈڈ انٹو اے اسپیسیفک اسپرچول اسٹیٹ. ایک اسپیسیفک اسپرچول اسٹیٹ جس کو مقام حیرت کہا جاتا ہے, اس میں حضور صابر پاک اسٹیٹ دیئر فار 10 to 12 years. 10 سے 12 سال کا روایات میں وقت بتایا جاتا ہے کہ صابر پاک وہاں پر اس اسپرچول اسٹیٹ میں 10 سے 12 سال آپ رکے. اور بہت خوبصورت جب آپ اس اسپرچول اسٹیٹ میں داخل ہوئے اور وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا,
تو آپ کا کیفیت سے اس اسپرچول اسٹیٹ سے واپسی کا واقعہ ذرا سنیے، کتنا خوبصورت ہے۔ حضور بابا صاحب پاک پتن شریف میں تشریف فرما ہیں، اور ایک مجلس میں، ایک محفل میں آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے صابر کو بٹھاوے، جو مانگے وہ پاوے۔ اس مجلس میں حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور بابا صاحب سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں کلیئر جاتا ہوں اور حضرت صابر پاک کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں۔ حضور بابا صاحب کی اجازت کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلیئر تشریف لے گئے۔ اب جب آپ کلیئر تشریف لے کے گئے تو آپ نے دیکھا حضور صابر پاک اسی طرح سے موجود ہیں اور اسی طرح سے روحانیت کی اس کیفیت میں ہیں۔ تو آپ نے حضور صابر پاک کے روبرو کھڑے ہو کے 15 سپارے تلاوت کیے۔ آفٹر سم ٹائم ہی وانٹڈ ٹو ٹیک سم ریسٹ، ہی اسٹاپڈ۔ پھر حضرت صابر پاک نے توجہ فرمائی اور فرمایا کہ آپ کیوں رکے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ حضور صابر پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر آپ ہمارے روبرو مت کھڑے ہوں، آپ ہمارے پیچھے آ جائیں۔ آپ پیچھے تشریف لے گئے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے پھر 5 سپارے تلاوت فرمائے۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ لینے کے لیے رکے۔ حضور صابر پاک آسکڈ کہ وائی ہیو یو اسٹاپ ناؤ؟ آپ نے فرمایا کہ اب میں کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں، تو اب میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضور صابر پاک سیڈ دین یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن۔ نے فرمایا حضور جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ پھر اس موقع پر حضور صابر پاک تشریف فرما ہوئے۔ اس موقع پر جب صابر پاک تشریف فرما ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تلاوت اپنی مکمل فرمائی۔ اور پھر حضرت صابر پاک کے بیعت ہوئے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی حضور صابر پاک کی خدمت میں، تعلیم میں اور روحانی تعلیم میں سارا فیض اور وہ معاملات جو ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں صرف کیا۔ صابریہ سلسلے کی جو تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں آج کے دور میں، اگر ہم اس کو دیکھیں، جو حضور صابر پاک نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ان کے اندر مین کچھ میں چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں ذکر اور مجاہدے کی شدت ہے، چلہ کشی ہے، شب بیداری ہے، ذکر جہر و خفی ہے، ترک دنیا ہے، ریننسیشن آف دا ورلڈ، پیر کی اطاعت ہے، سادگی ہے اور خدمت خلق ہے۔ یہ سب تعلیمات صابریہ سلسلے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہی صابریہ سلسلے کی تعلیمات ہے، ترک دنیا، پیر کی اطاعت، عشق، سادگی اور خدمت خلق۔ حضرت صابر پاک کی زندگی علم، روحانیت، اطاعت اور عطا ہے۔ حضور صابر پاک is among those handful of Sufis who reached the مقام of بقا باللہ۔ آپ وہ چند بزرگان دین میں سے ہیں جنہوں نے جو مقام بقا باللہ تک پہنچے، اور یہ سب اطاعت شیخ کی وجہ سے، یہ سب آپ کو اپنے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اطاعت سے حاصل ہوا۔ آخر میں for any سالک حق to grow spiritually, to elevate himself or herself spiritually, he needs to follow the path of حضرت صابر پاک۔ Idealize کہ کس طرح سے حضور صابر پاک was a culmination of زہد and اطاعت شیخ، کس طرح سے آپ نے اطاعت شیخ بھی کی، اپنے معاملات کو بھی رکھا، اور کس طرح سے آپ نے نظام کے اندر اپنا وہ جو کنٹریبیوشن ہے جس کو خدمت کہا جاتا ہے وہ بھی آپ نے ادا کی۔ حضور صابر پاک's life is the complete guide for سالک حق of any age۔ کوئی بھی کسی بھی عمر میں ہو، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے معاملات چھوٹی عمر میں کیسے تھے، پھر معاملات کس طرح تھے خدمت کے، تو آپ کی زندگی ہر عمر کے سالک حق کے لیے ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔